السلام علیکم محترم حضرات، آپ کو بزم عبد المجید ندیم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے اللہ کے 4 وعدے اور ایک نجار کا عبرت ناک واقعہ۔ تو آئیے مل کے سنتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 4 فروری 1999 ہم یہاں کراچی میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام 5 روزہ صدیق اکبر کانفرنس کے آخری اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں بہت آرام سے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ ایمان و عمل کے معیار پر جو لوگ پورے نہیں اتریں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں منصب خلافت تک نہیں آنے دے گا۔ اس دور کی پہچان یہ ہوگی کہ اس دور میں خوف امن سے بدل جائے گا، بد امنی نہیں ہوگی، امن ہوگا، بدحالی نہیں ہوگی، خوشحالی ہوگی، تمکین ملے گی مملکت کو اور سلطنت کو، بشرطے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بشرطے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ وعدہ کس نے کیا؟ وہ قادر مطلق ہے یا اس کے اقتدار و اختیار میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے اس سے پہلے بھی کوئی وعدہ کیا ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، تم صداقت کے علمبردار بن کر طاقت سے ٹکرا جاؤ، میں تیری آبرو کو بھی بچاؤں گا، میں تیرے پروگرام کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا، میں حق و صداقت کی شمع کو بجھنے نہیں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام صداقت کا علم اونچا کر کے طاقت سے ٹکرائے، طاقت نے آگ جلائی، صداقت کے تحت ابراہیم نے چھلانگ لگائی، طاقت نے سچائی کی شمع بجھانے کا پروگرام بنایا، اللہ نے رشد و ہدایت کی روشنی کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ خلیل کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہوا یا ادھورا رہا؟ اللہ نے سیدنا موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، تم فرعونیت سے ٹکراؤ، میں تجھے ناکام نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا اذهبا انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ میرے کلیم، اس بال و برات کے مجسمے کا دماغ اونچا ہو گیا ہے، اس کی طبیعت درست کرنے کے لیے جاؤ۔ اقتدار کے نشہ میں کمزوروں کا استحصال کا عادی ہو گیا ہے، انہی کمزوروں سے اللہ نے فرعون کا قاتل پیدا کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ پیسا جا رہا تھا کمزوروں کو، کیا کہا میں نے؟ پیسا جا رہا تھا کمزوروں کو، کچلا جا رہا تھا غریبوں کو۔ فرعون کے حمایتی، فرعون کے خوشامدی محلات میں رہتے تھے اور غریب انسان جھوپڑیوں میں پستے تھے۔ اور فرعون کا طریقہ واردات دیکھیے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اس نے اپنے تکبر و غرور کی مسند اٹھائی، تکبر اور غرور کا تخت سجایا تو اپنی بقا کے لیے، اپنے اقتدار کی عمر دراز کرنے کے لیے قوم کو طبقاتی جنگ میں مبتلا کر دیا۔ یہ آپس میں لڑے، میں حکومت کروں۔ یہ فارمولہ انگریز کا نہیں ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ انگلش مین کا نہیں ہے، انہوں نے وہاں سے حاصل کیا۔ فرعون کی گاڑی چل نہیں سکتی جب تک وہ قوم کو نہ لڑائے، وہ رہ نہیں سکتا۔ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ سب سے پہلے یہ فارمولہ کس نے اپنایا؟ خان بہادر فرعون نے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کا فارمولہ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ خان بہادر نواب زادہ فرعون نے۔
رب العالمین نے فرمایا ہم نے انہی کمزوروں میں سے اپنا نمائندہ اٹھایا، الذین استضعفوا فی الارض، جنہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، جنہیں سر اونچا کر کے چلنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، جن کے حقوق چھین لیے گئے تھے، جن کی نفس کو پامال کیا جاتا تھا، جو روٹی کے لیے کبھی اپنا ضمیر بیچنے پر مجبور ہوتے تھے، کبھی اپنی آبرو بیچنے پر مجبور ہوتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہی پسے ہوئے، کچلے ہوئے، پٹے ہوئے طبقے میں سے اپنا نمائندہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، جس قوم کو تباہ کرنے کے لیے، جن کا فیوچر ڈارک کرنے کے لیے بیٹے پیدا کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، اسی قوم میں سے بیٹا پیدا ہوا، لاکھوں کے بھائی، ان کی والدہ گود میں لیے بیٹھی ہے اپنے نومولود کو، اس کے ماتھے سے اس کے مستقبل کی آب و تاب کی کرنیں دیکھ کر خوشی میں جھوم جاتی ہے، لیکن فرعون کا قانون یاد کر کے رو جاتی ہے۔ جب دوسروں کے بچے ذبح کیے گئے ہیں تو میرے لال کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ تک اپنی بات پہنچائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، تو اپنی گود میں جو بچہ لے کر بیٹھی ہے، یہ ذبح ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ تو دجل و تلبیس کے کرداروں کو ٹھکانے لگانے کے لیے آیا ہے۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، تو ماں ہے نا، تو اپنی مامتا کا فرض ادا کر دودھ پلا اسے، اذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، جب کوئی خطرہ محسوس کرو تو اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دینا، خوب خنجر سے بچاؤں، دریا میں ڈالوں تو دریا کی ماں کی گود تو نہیں، دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی غرق ہو یا درمیان رہے، دریا تو دریا ہوتا ہے، دریا میں ڈالوں تو کیسے بچے گا؟ رب العالمین نے فرمایا ام موسیٰ جب خنجر سے بچاؤں گا تو دریا کی موجوں کے سپرد کیسے ہونے دوں گا؟ تیری گود بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی دریا کی موجیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے تیرے دودھ کے سوا ساری کائنات کی عورتوں کا دودھ ہی حرام کر دیا موسیٰ پر تیرے دودھ کے سوا ساری کائنات کی عورتوں کا دودھ ہی حرام کر دیا، تو الہ العالمین مجھ سے تو جدا ہو رہا ہے، باقی کسی کا دودھ تو نہیں پینے دے گا، تو پھر زندہ کیسے رہے گا؟ رب العالمین نے فرمایا دودھ تو پلائیں گے۔ الہ العالمین پھر کس کا؟ فرمایا تیرا۔ عرض کیا تو پھر میں بھی تیاری کر لوں نا، پہلے بچے کو پھینکوں پھر خود چراغ لگاؤں۔ فرمایا نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، پیغمبر
گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، ہم اسے تیرا دودھ پلائیں گے، تجھے وہاں نہیں لے جائیں گے، موسیٰ کو تیری گود میں پہنچائیں گے۔ کتنے وعدے ہوئے؟ 3۔ جان بچائیں گے، تیرا دودھ پلائیں گے، 2 تیرے پاس لوگ آئیں گے، 3 وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کتنے؟ اور اس کے سر پہ رسالت کا تاج بھی سجائیں گے۔ کتنے وعدے ہو گئے؟ 4۔ ان میں سے 4 پورے ہوئے یا 2؟ 4 پورے ہوئے یا 3؟ رب العالمین نے فرمایا صندوق بنوا لو، دریا میں ڈالنے کے لیے صندوق بنوا لو، صندوق میں بند کر کے اپنے لخت جگر کو دریا کے سپرد کر دینا۔ اب صندوق بنانا تھی تو درخان کو بلایا، نجار کو بلایا، کارپینٹر کو بلایا، فرمایا صندوق بنا دو۔ اس نے کہا بنی پڑی ہے لے آتا ہوں۔ فرمایا نہیں، جو بنی پڑی ہے وہ نہیں چاہیے، ہمیں تو اسپیشل چاہیے۔ اس نے کہا اسپیشلٹی کون سی؟ کہا ایسا صندوق چاہیے جو پانی میں بہے لیکن اس میں پانی نہ جا سکے۔ اس نے کہا اچھا میں سمجھا، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے صندوق کہہ دیا، کشتی بنا دو چھوٹی سی۔ فرمایا نہیں، غلطی نہیں ہوئی، میں صحیح کہہ رہی ہوں، صندوق ہی بنا دو۔ فرمایا صندوق میں پانی نہ جائے اور پانی میں تیرے، آج تک تو ایسی ڈیمانڈ کسی نے نہیں کی مجھ سے، آج تک تو مجھ سے ایسا مطالبہ کسی ایسا آرڈر مجھے آج تک نہیں ملا، تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے کہا بچہ تم بناؤ، تمہیں مزدوری سے ہے نا، بنا کے نہ تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا، کہنے لگا پہلے بتاؤ پھر بناؤں گا، مجھے پتا تو چلے نا اس کا مصرف کیا ہے تاکہ میں اس کو سامنے رکھ کے بناؤں۔ حضرت کلیم کی بات ہونے سے میں دے گا تم نہ کرو، مجھے جو چیز چاہیے وہ بنا کے لاؤ، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، ماں پہلے بتاؤ گی پھر بناؤں گا۔ اب مجبوری تھی، فرمایا اس میں بچے کو ڈالنا ہے۔ اس نے کہا کس کا بچہ؟ کسی دشمن سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ کسی کا بچہ مارنا چاہتی ہو؟ مجھے بھی پھنسانا چاہتی ہو؟ کلیم اللہ نے اپنے ضمیر سے پوچھا جھوٹ بولوں یا سچ کہوں؟ یہ جو ضمیر ہے یہ مفتی ہے نا، سینے میں بیٹھا ہوا مفتی، بڑا سچا مفتی ہے، اس کے فتوے بازاری فتوے نہیں ہوتے، یہ بڑے سچے فتوے دیتا ہے۔ جھوٹ بولوں کہ سچ کہوں؟ سچ کہتی ہوں تو بچے کی جان خطرے میں ہے، کم وقت بتا دے گا، جھوٹ بولتی ہوں تو فکر و ایقان خطرے میں ہے۔ ضمیر نے صحیح رائے دی، بچے کی جان کی حفاظت تو اللہ نے لے لی ہے، ذمہ داری جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ اپنا ایمان کیوں خطرے میں ڈالتی ہو؟ سچ بولو۔ فرمایا بیٹا میں نے کسی اور کے بچے کو نہیں پھینکنا، اپنے بچے کو اس صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے۔ اس نے کہا کیوں اپنے بچے کی دشمن بن رہی ہو؟ ایسی ماں آج تک نہیں سنی جو اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دے۔ بیٹا تمہیں کیا معلوم ہے، میرے بچے کا فرعون دشمن ہے، وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے، میں اپنے اللہ کے پروگرام کے مطابق اسے دریا میں پھینکنا چاہتی ہوں، جاؤ بنا کر لاؤ، تمہیں اجرت ملے گی۔ کہنے لگا سمجھ گیا ہو، کیا اجرت دے گی؟ دل میں کہا کیا اجرت دے گی؟ فرعون کو جا کے بتاؤں گا اتنا مال ملے گا، اتنا انعام ملے گا کہ نسلیں کھائیں گی۔ سیدھا فرعون کے دربار میں پہنچا، درباریوں سے کہا خدا سے کہو راز لایا ہوں۔ خدا بنا ہوا تھا نا، کہتا تھا انا ربکم اعلیٰ، یہ فرعون کو پتہ نہیں اعلیٰ بننے کا کیوں شوق ہوتا ہے۔ اعلیٰ کوئی حضرت والا کے اعلیٰ حضرت، پتہ نہیں انہیں کیا شوق ہوتا ہے۔ خدا کو کہو ہم راز لایا ہوں۔ درباریوں نے کہا یہ جو درباری ہوتے ہیں یہ اس سے بھی سینئر ہوتے ہیں، ان کے شر سے اللہ بچائے۔ انہوں نے دھکے دیے، تم جیسوں کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے۔ کہنے لگا جا کے کہہ دو ایسا راز لایا ہوں جس کا تعلق تمہارے اقتدار سے ہے، تمہاری کرسی سے ہے، سننا چاہتے ہو تو آ جاتا ہوں، ورنہ جاتا ہوں پھر خود بھگتنا۔ اور فرعونوں کو جب اپنی کرسی خطرے میں نظر آ جائے پھر یہ سب کچھ کر لیا کرتے ہیں، پھر یہ ادنا سے بھی ملاقات کر لیا کرتے ہیں۔ طلبی ہو گئی فرعون کے دربار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر دینے گیا، فرعون کے پاس سامنے کھڑے ہو کر بات شروع کرتا ہے،
جناب خداوندہ ابھی سن کے آیا ہوں، خود میں نے سنا ہے، کسی اور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے خود سنا ہے کہ بس یہی اللہ نے اس کے آگے بولنے نہیں دیا، یہی زبان پر پابندی لگ گئی۔ اس نے کہا کیا سنا ہے؟ اس نے اشارہ کیا، بولتی نہیں، تو کیسا خدا ہے؟ اگر راز تجھے معلوم نہیں تو کم از کم میری بند زبان ہی کھلوا دے۔ نہیں بولتی۔ اس نے کہا ابھی تو بول رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، یہ مذاق کرتا ہے، اسے دھکے دو اور اچھی خاصی خدمت کر کے یہاں سے بھیجو۔ درباریوں نے خوب خدمت کر کے دربار کے باہر بھیجا، باہر جو ہی آیا زبان چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیا کرتے ہیں، انہ هو یبدئ و یعید، وہ ڈھیل دیا کرتے ہیں۔ زبان چل پڑی، ایک کونے میں جا کے مشق کی، ریہرسل کی، موسیٰ پیدا ہو گیا ہے، بس اور کوئی بات نہیں کہوں گا، صرف یہی جملہ کہوں گا، موسیٰ پیدا ہو گیا ہے۔ واپس آیا درباریوں سے کہا بہت اہم راز ہے جس کا تعلق اس کی خدائی سے ہے، اس کو کہو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، اب بالکل ٹھیک ہوں، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر بلایا گیا، کہنے لگا صاحب کرنا جی پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا، بس تو بھی پانچ بار کرتا ہوں بس پھر وہی۔ یہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے نا، یہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ ان کا پھر وہی مذاق، پھر وہی مذاق، ذلیل کرو اس کو، باہر نکالو، سر کے بال موڑ لو، اس کو گنجا بنا دو، ابرو موڑ لو اس کے، بس اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ ناک مت کاٹو، نکالو اسے یہاں سے۔ رسوا ہوا جمارے سے پاپوش پڑی، اب جو دربار سے باہر آئے تو زبان بھی نہیں چلتی، اب تنہائی میں جا کر موسیٰ کے خدا سے معافی مانگی، الہ العالمین اس بچے کے وارث، اس بچے کے محافظ تو مجھے معاف کر دے، اب یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے کرم کیا، زبان بحال ہو گئی، صندوق بنائی بڑے اہتمام سے، اب تو اہتمام سے بنانا تھا، بڑے اہتمام سے صندوق بنائی اور لے کے آیا ام موسیٰ کے پاس، فرمایا ماں جی اپنی امانت لے لو۔ ام موسیٰ نے فرمایا پہلے مزدوری بتاؤ پھر صندوق لوں گی۔ اس نے کہا بس مزدوری مجھے مل چکی ہے۔ ام موسیٰ کو چوٹ لگی دل میں، کمبخت نے کسی کو بتا دیا، کسی اور سے مزدوری لے کے آ گیا، بتا دیا کمبخت نے کسی کو، تڑپ کے پوچھا کس نے دی؟ کہنے لگا کسی اور کو نہیں بتایا، جس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے اسی نے مجھے مزدوری دی۔ ساری کہانی سنا ڈالی، میں نے فرعون کے دربار میں جا کر یہ راز کھولنا چاہا ایمان کے لالچ میں، اللہ نے مجھے وہ سبق پڑھایا کہ زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یقین اور مستحکم ہوا، لختے جگر کو اللہ کے عطا کردہ پروگرام کے مطابق دریا کی موجوں کے سپرد کیا اور حضرت موسیٰ کی بہن سے فرمایا ذرا تم کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھتے رہنا جب تک یہ صندوق نظر آئے کہ جاتی کہاں ہے۔ فرعون کا ایک حوض تھا نہانے کے لیے، سوئمنگ پول، یہ بھی فرعون کا کلچر ہے، فرعونی کلچر ہے یہ۔ اس کے سوئمنگ پول کا انداز سٹائل یہ تھا کہ دریا میں سے پانی نکلتا تھا، اس حوض میں ہو کر چکر لگا کے دوسری طرف نکل جاتا تاکہ فریش واٹر سرکولیشن کرتا رہے، باسی نہ ہونے پا۔ حضرت کریم کی بہن دیکھ رہی ہے کہ صندوق کا رخ اسی حوض کی طرف ہو گیا اور وہ حوض میں چکر لگا رہی ہے، لیکن جس طرح سے پانی نکل رہا تھا ادھر نہیں جاتی، چکر لگا رہی ہے۔ فرعونیوں نے جب دیکھا کہ ایک صندوق حوض میں تیر رہا ہے، انہوں نے جا کے فرعون سے کہا کوئی دفینہ، کوئی خزینہ آیا ہے، شاید دریا کہیں کٹاؤ کر رہا ہوگا تو کسی کا دفینہ دریا میں بہتا ہوا صندوق سمیت آ پہنچا ہے۔ پھر ہم نے حکم دیا اسے پکڑ کے لاؤ، اسے نکال کے لاؤ۔ یہ نکالنے آئے تو صندوق پکڑنے کو جو ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ دور ہو جاتی ہے۔ فرعون کو اطلاع ملی، دیکھنے میں تو صندوق ہے لیکن عمل میں ذوی العقول ہے، ذی شعور ہے، ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دور ہو جاتی ہے۔ فرعون خود آیا، اب اس نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں آئی،
تو لکڑی سے پکڑنا چاہا تو وہ اور دور ہو گئی. موسیٰ دشمن کے نرغے میں اور دوست نے دوست بھی فراہم کر دیا. وہی سیدہ آسیہ محل کے اوپر والے حصے پر بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. انہوں نے پیغام بھیجا فرعون کو یہ صندوق تیرے ہاتھ میں آنے والی نہیں, تم ہٹ جاؤ تو میں پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں. وہ مکان کے بالائی حصے پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی ہے. فرمایا تم ہٹ جاؤ, یہ تمہاری نہیں, یہ میرے رب کی امانت ہے. اس کے لیے جو ہاتھ ضروری ہے وہ ہاتھ تمہارے پاس نہیں, تم ہٹ جاؤ. اور یہ جو فرعون ہوتے ہیں نا وہ بڑے لالچی ہوتے ہیں, ان کا پیٹ نہیں بھرتا کہ کسی طرح پکڑ لی جائے. ہٹ گئے. آسیہ آئی, نہ رسی لائی نہ لکڑی لائی, کنارے پہ آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہاتھ بڑھایا, صندوق لپک کر اس کے دامن میں خود آ گئی. یا اللہ دشمن کے گھر آ گیا تھا, دشمن کے گھر آ گیا تھا موسیٰ. رب العالمین نے فرمایا لقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی. ہم نے موسیٰ کے چہرے پر کشش اور محبت کی ایسی چادر تان دی کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کے دل میں اتر جاتے تھے. محبوب بنا دیا اپنے کلیم کو. صندوق کھولی گئی. فرعون کا خیال تھا ہیرے ہوں گے, جواہرات ہوں گے, لیکن ہیرا تو تھا مگر پتھر کا نہیں, رشد و ہدایت کا ہیرا. ہیرا تو تھا مگر پتھر کا نہیں, رشد و ہدایت کا. فرعون نے موسیٰ کے جبین کو پڑھا, فیس ریڈنگ کی, بڑا عیار حکم, اپنے مشیروں وزیروں سے کہنے لگا چہرہ بہت خطرناک ہے, یہ محکوم کا چہرہ معلوم نہیں ہوتا, غلامی کرنے والا چہرہ نہیں, اس میں تو انقلاب کی جھلک نظر آتی ہے. چہرے بھی تو بتاتے ہیں نا جی. لوہے جبی پہ سخت ہے روداد زندگی, لوہے جبی پہ سخت ہے روداد زندگی. ہر چند بے زباں ہے مگر بے زباں نہیں. زمین بولتی ہے نا. چہرہ دیکھ کر کہنے لگا خطرناک ہے, انقلابی کا چہرہ ہے, غلام کا نہیں. ذبح کر دے اسے, کہیں وہی نہ ہو. سیدہ آسیہ قریب بیٹھی ہے, فرماتی ہے وہ نہ لائے, اولاد تو تیری ہے کوئی نہیں, جب مر جائے گا تو تیری کرسی پہ 2 ٹکے کے آدمی قبضہ کر لیں گے. میرے رب نے تجھے ایسا بچہ دے دیا جو تیرے تخت پہ بیٹھنے کے قابل ہے, اسے اپنا بیٹا بنا لو, تیری آرزوؤں کی تکمیل کرے گا, تیرے تخت کو سنبھالے گا, تیری کرسی پہ بیٹھے گا. پھر ان کہنے لگا بالکل اچھی بات کی تو نے, واہ مجھے تو خیال نہیں آیا تھا. خدا نے کیے ہے. کہ انسان بڑی عجیب شے ہے, بڑی عجیب شے ہے. انسان ماننے پہ آ جائے تو ایسوں کو خدا مان لیتا ہے, اور انکار کرنے پہ آ جائے تو اپنے رب کا انکار کر دیتا ہے. مجھے تو خیال ہی نہیں آیا تھا. واقعی اچھی بات ہے. اعلان ہو گیا, خدا کو بیٹا مل گیا, اور خدائی میں جشن کا اعلان ہو گیا. دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا گیا. رب العالمین کا وعدہ نہ چل رہا. دائیاں تو آئی, لیکن جو بھی دائی اٹھاتی ہے موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے منہ پھیر لیتے ہیں. پھر ہم جھڑکتا ہے, گندی ہو تم, تمہارے ہاں نفاست نہیں ہے, نظافت نہیں ہے, لطافت نہیں ہے, بو آ رہی ہے تمہاری باڈی سے, اب جاؤ, آخر خدا کا بیٹا ہے, مذاق تو نہیں.
وہ ہٹ جاتی ہے، دوسری آتی ہے کانپتی ہوئی، لڑکتی ہوئی کہ معلوم نہیں میرا حشر کیا ہوگا. وہ اٹھاتی ہے موسیٰ، انکار کر دیتے ہیں دودھ پینے سے، نہیں پیتے دودھ. ساری گالیاں ناکام ہو گئی. حضرت کلیم کی بہن دیکھ رہی ہے یہ منظر، جہاں کھڑی ہے وہیں سے آواز بلند کی، حَلَا دُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، اگر مجھ پہ اعتماد کرو تو میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ یقیناً قبول کر لے گا. چھوٹے منہ سے بڑی بات، لیکن فرعون نے کہا اچھی بات ہے چونکہ ہم ضرورت مند ہیں. دیکھ لو، درباریوں کو بھیجا، وہ بچی لے آئی اپنی والدہ کے گھر. حضرت موسیٰ کی بہن، حضرت موسیٰ کی بہن لے آئی فرعون کے درباریوں کو اپنے والدہ کے گھر. فرعونیوں نے ام موسیٰ سے کہا تمہیں خدا بلاتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کے بیٹے کو دودھ پلانا ہے. اور بچی نے جا کے بتا دیا کہ اماں جی ہمارے بھیا فرعون کے دربار میں پہنچے ہوئے، ساری سچویشن بتا دی. وہ دودھ کسی کا نہیں پی رہا، میں نے آپ کا اس لیے بتایا ہے کہ شاید آپ کا دودھ پی لے. بات تو ساری سمجھ گئی کلیم اللہ کی والدہ کہ میرا رب کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا. تو جو وہاں دودھ نہیں پینے دیتا، باقی سارے مرحلے بھی بحسن خوبی طے ہوں گے. فرعون کے درباریوں سے کہا جاؤ اور اپنے خدا سے کہہ دو میں اس کے وہاں نہیں آ سکتی، بچے کو دودھ پلانا ہے تو یہیں بھیج دو، ورنہ ہوا کھاؤ. خدا کی بات نہیں مانتی، خدا کے دربار میں نہیں آتی، ماری جاؤ گی. اس نے کہا دیکھا جائے گا. دربار میں آ کر انہوں نے رپورٹ دی بڑی متکبر ہے، بڑی مغرور ہے، آپ کی بات ہی نہیں مانی. اس نے کہا تو پھر زندہ کیوں چھوڑ کے آ رہے ہو؟ اسے ٹھکانے لگا کے آنا تھا. سید آسیہ نے فرمایا ہوا نا نالائق، ہوا نا نالائق، بچہ تیرا دودھ نہیں پیتا. تو وہ جو نہیں مان رہی، وہ جو ناز کر رہی ہے، آخر کوئی قیمت ہے نا اس کی. اگر وہ بھی بے وزن بے قیمت ہوتی تو ان دائیوں کی طرح چلی آتی لالچ میں. آخر اس کی کوئی اہمیت ہے جبھی تو یہ ناز کر رہی ہے. بچہ تیرا دودھ نہیں پیتا، اس کی زندگی خطرے میں ہے، اور اکڑتا بگڑتا بھی تو ہے. بچے کو وہی بھیج دو، کوئی بات نہیں. دودھ پی لیا تو اس کے ساری نزاکتیں سر آنکھوں پر، اور اگر دودھ نہ پیے تو بے شک خنجر بھی ساتھ بھیج دو اور اپنے درباریوں سے کہو اس کا گلا کاٹ کے لائے. کہنے لگا یہ بات بھی بڑی اچھی کی تو نے، میرا تو خیال ہی نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی آداب میں اٹھائے، شاہی آداب میں اٹھائے گئے اور لائے گئے. رب العالمین نے فرمایا ام موسیٰ میرا وعدہ سچا ہونے کے لیے آ رہا ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اِنَّا رَادُّوكِ إِلَيْهِ نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میرا وعدہ سچا ہونے کے لیے آ رہا ہے. کلیم والدہ کے ہاں پہنچے. ام موسیٰ نے اپنے نقط جگر کو سینے سے لگایا، بچے نے لپکتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا. اور درباری دوڑے فرعون کے پاس. ہر شخص کراس کرنا چاہتا ہے دوسروں کو تاکہ میں پہلے پہنچ کر اطلاع دوں، سب سے بڑا انعام مجھے ملے. وہ اس کو گراتا ہے، وہ اس کو گراتا ہے، گرتے پڑتے. فرعون کے دربار میں پہنچے، کورس میں سب نے کہنا شروع کیا. کورس میں فرعون نے کہا میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، بولو. اس نے کہا جو ایک بولے گا تو وہی لے جائے گا، سب کچھ باقی کیا رہیں گے. اب ایک بولنے کے لیے بھی سب بولنا شروع ہو گئے، میں نہیں کہوں تم ٹھہرو. فرعون نے کہا سب کو برابر ملے گا، اب دیکھو. تو بتایا گیا بچے نے دودھ پی لیا. فرعون نے کہا جس گھر میں میرے بچے نے دودھ پیا ہے وہ گھر بھی آج کے بعد شاہی گھرانے میں شامل ہو گیا.
اس خاتون کو بھی وہی پروٹوکول ملیں گے جو شاہی گھرانے کی خواتین کو ملتے جس نے موسیٰ کو دودھ پلایا. اس کے اخراجات بھی ہمارے شاہی اخراجات میں سے پورے ہوں گے اور ایک چاق و چوبند فوجی دستہ بھی اس گھر کی حفاظت کے لیے متعین کیا جائے تاکہ میرے بچے کو کوئی خطرہ درپیش نہ آئے. اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ جان بھی بچائی کہ نہیں؟ دودھ پلایا کہ نہیں؟ گھر میں گود میں پہنچایا کہ نہیں؟ اور پھر آگے چل کر ان کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجایا کہ نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں اس ہدف کو پا لینے میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ جس نے اصحاب رسول سے وعدہ کیا ہے کہ خلافت کی مسلک پر وہی آئیں گے جو ایمان و عمل کے معیار پر پورے اتریں گے. وہ وعدہ کرنے والا اپنے وعدے کو پورا کرنے کا اختیار اور قدرت رکھتا ہے. میں اس میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں ہوا ہوں؟ میں نے تھوڑے سے جو ایگزامپل آپ کو سنائے ہیں تھوڑا سا آپ کو ریفرنس دیا ہے ماضی کا صرف اسی لیے. وہ ابراہیم سے وعدہ کرتا ہے کہ پورا ہوتا ہے, وہ کلیم سے وعدہ کرتا ہے تو پورا ہوتا ہے, وہ موسیٰ سے وعدہ کرتا ہے تو پورا ہوتا ہے, وہ حضرت عیسیٰ سے وعدہ کرتا ہے تو پورا ہوتا ہے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ محمد کے رضاکاروں سے اگر وعدہ کرے تو پورا ہوا کہ نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم کے مثال کے بعد مسند خلافت پہ آئے.